ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں ہم آپ کی خدمت میں قربانی سے متعلق کچھ احکام و مسائل ذکر کریں گے اور اس کی تاریخ ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین، چونکہ یہ پروگرام فقہی مسائل کا ہے، لہٰذا ہم واقعے میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنی بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے جو لالڈے ہیں اور انتہائی عمل کے بعد اور اسی طریقے سے منتوں کے بعد جس لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے اس کو ذبح کرنے کا حکم اللہ جل شانہ نے خواب میں دیا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جس جگہ ذبح کرنا ہے اس جگہ پہنچتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن ہم صرف اس واقعے کے ان پہلو کو لیتے ہیں جو احکامات سے متعلق ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ جل شانہ نے ان کو ذبح کا حکم دیا تھا، اور پہنچنے کے بعد اللہ جل شانہ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس سلسلے میں اپنے بیٹے سے رائے حاصل کرتے ہیں۔ یا بنی انی ارا فی المنام، اس لیے کہ مفسرین کرام نے یہاں پر نقطہ یہ لکھا ہے کہ جب کسی بات کا حکم دینا ہو یا کسی بات پر عمل کرنا ہو تو اس کو اچھے انداز سے یا نرم انداز سے، نرم طبیعت کے مطابق ان کے سامنے اپنے اس عمل کا اظہار کرے اور ان سے بطور مشورتاً گفتگو کرے تاکہ اچانک ان کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مشورے کے، مشورہ مقصود نہیں تھا بلکہ ان کے مزاج میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو، لہٰذا ان الفاظ کا استعمال کیا: اے بیٹے، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تمہاری رائے کیا ہے، اس سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟
چنانچہ وہ 12-13 سال کا لڑکا جس کے اندر ابھی لڑکپن تھا لیکن باپ نبی تھا اور ماں نیک تھی، ان کی تربیت تھی، جس کی وجہ سے اس بچے نے جو 12 سال کی عمر کا 13 سال کی عمر کا لڑکا یہ کہتا ہے، اے میرے ابا جان، جب آپ کو اللہ جل شانہ میرے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ ذبح کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، نہ آپ کے ذبح کے وقت میں بھاگ جاؤں گا، نہ آپ کو ستاؤں گا، نہ آپ کو تکلیف دوں گا، بلکہ آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، چنانچہ اس خواب پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے نے بھی اطاعت کی، باپ نے بھی اطاعت کی، وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر اللہ جل شانہ نے آواز لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ محترم ناظرین، ایک امتحان لینے والا اور دوسرا جو امتحان دے رہا ہے، امتحان لینے والا یہ کہتا ہے کہ یہ امتحان بڑا سخت تھا تو واقعتاً وہ سخت ہوتا ہے، اور امتحان دینے والا یہ کہے کہ یہ امتحان بڑا سخت تھا تو واقعتاً وہ امتحان بڑا سخت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر امتحان لینے والا پروردگار ہے اور امتحان دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ہے، دونوں ہیں۔ لہٰذا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی امتحان لینے والا یہ کہہ رہا ہے، پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا ہے وہ بڑا سخت امتحان تھا، بڑا سخت اور کٹھن امتحان تھا۔ اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ جل شانہ نے اس کے بدلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، اللہ کا حکم تھا چھری نہ چلے، ابراہیم چلا رہے تھے، اللہ کا حکم نہ چلنے کا تھا، باوجود یہ کہ اس کو تیز کیا گیا اور گردن کے اوپر رکھ کر اس کو دبایا جا رہا ہے، حلق پر دبایا جا رہا ہے، لیکن چھری چل نہیں رہی تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد، فرشتوں کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک دمبا کو بھیجایا جو آسمانوں سے اتر کر آیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ کر دبا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے چھری کے چلنے سے منع کیا ہے، لہٰذا اوپر سے یہ کہتے ہوئے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے یہ الفاظ سنے تو آگے یہ کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب دونوں کے الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، ہم واقعے کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آئیے احکامات اور مسائل دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ خطبے میں آپ کی خدمت میں حدیث ذکر کی گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اسی طریقے سے اپنے کھر اور اسی طریقے سے بالوں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی رضا اور مقبولیت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانی دیا کرو۔ چنانچہ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ جل شانہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ چنانچہ
خود اللہ جل شانہ فرمانے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، قربانی کے اونٹ اور گائے کو، اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنا دیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے دین کی یادگار کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعائر میں داخل ہے۔ چنانچہ محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں قربانی سے متعلق اللہ جل شانہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہے، کیا فرمودات ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس طرح سے قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہے اور اس کا دل مطمئن ہے اور وہ قربانی کرنے سے اس کے دل کے اندر خوشی محسوس ہو رہی ہے اور صدق ہے، امانت ہے، دیانتداری ہے، تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ کسی بندے نے قربانی کی ہے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی قربانی کو دوزخ کی آڑ کا ذریعہ بنا دے گا۔ محترم ناظرین، اتنی بڑی فضیلت ذکر کی ہے، کوئی بندہ خوش دلی سے قربانی کرے تو اللہ جل شانہ اس کی قربانی کو دوزخ کے آڑ کا ذریعہ بنا دے۔ لہٰذا جو بندہ بھی قربانی کرے اس بات کا ضرور لحاظ رکھے کہ اس کے دل میں خوشی ہو اور اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اتنے بڑے ثواب حاصل کرنے کی امید ہو۔ جب اس نیت کے ساتھ کوئی بندہ قربانی کرے گا تو اس کے لیے یہ ثواب مرتب ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ روایت طبرانی کبیر کی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ صدق دل سے قربانی کرے اور خوش دلی سے قربانی کرے، دل کے اندر ذرہ برابر بھی گھٹن محسوس نہ کرے، افسوس محسوس نہ کریں یا پھر گرانی محسوس نہ کریں کہ ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کرنے میں کٹوتی سے کام لیتے ہیں، مالدار آدمی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن وہ ہیلے بہانے بناتا ہے، بھائی بزنس نہیں چل رہا ہے، یا پھر اسی طریقے سے کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا پھر اسی طریقے سے ابھی سیلری نہیں ملی ہے یا تنخواہ نہیں ملی ہے، یا اس طریقے کے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا بہانہ باز مجھے پسند نہیں ہے جو قربانی کی وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اصل بات تو یہ ہے کہ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے اس سلسلے میں۔ قرآن مجید فرما رہا ہے، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی ہے، یعنی حابیل نے اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی تھی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ کی قربانی پیش کی تھی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ قربانی کا سلسلہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن باقاعدہ طور پہ جانور کی قربانی کا انداز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قربانی کا دستور اور طریقہ یہ رہتا تھا کہ ہر بندہ اپنے اپنی پیداوار یا پھر اپنا غلہ جو منت مانا ہوا ہوتا تھا یا قربانی کے ارادے سے خرچ کرنا چاہ رہا ہوتا تھا، وہ کسی پہاڑ کے اوپر یا کسی کھلے میدان میں لے جا کر اس کو رکھ دیتا، اور ایک آگ آتی، اور جس قربانی کو اللہ کے یہاں قبولیت کا مقام دینا ہے اور قبولیت کے درجے کو پہنچنا ہے، وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبولیت سے نوازا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے کا واقعہ قابیل اور حابیل کے ساتھ پیش آیا۔ حابیل نے تو ایک مینڈے کی قربانی پیش کی تھی اور قابیل نے کچھ پیداوار کی قربانی پیش کی تھی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے حابیل کے مینڈے کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ یہیں سے ان دونوں میں اختلاف ہوا، چنانچہ وہ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بقربان تأکلہ النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل قربانی کا یہ اصول تھا کہ قربانی کے کرنے کے بعد اس کو کسی جگہ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا اور آگ آ کر کھا جاتی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ بندہ کسی چیز کی قربانی دیتا ہے، قربانی کے بعد پھر اس کو کھانے کی اجازت دے دی گئی، چاہے تو وہ پورا کا پورا کھا لے یا کہیں اور جگہ صدقہ کر دے یا کسی غریبوں کو کھلا دے۔ اللہ نے امت محمدیہ پر بڑا احسان فرمایا ہے
اس انداز سے کہ یہ خود قربانی کرتا ہے، پھر اس کو قربانی کے کھانے کی اجازت دے دی گئی یا قربانی کو صدقہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ محترم ناظرین، ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ قربانی اللہ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے، خاص طور پہ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کو۔ ان 3 دنوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کا ہے، جانور کو ذبح کرنے کا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، فرمایا زید بن ارقم سے کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا صحابہ کرام نے اے اللہ کے رسول یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا، لیکن اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے؟ یعنی صحابہ کرام نے حیرت سے سوال کیا، اس لیے کہ اون والا جو جانور ہوتا ہے اس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اون والے جانور کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ چنانچہ یہ روایت بھی ابن ماجہ کی ہے اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور مسند احمد میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے یہاں قربانی کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ قربانی کا قطرہ یعنی قربانی کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تمہارے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور ان سب کے بدلے میں نیکیاں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ قربان جائیے، اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا ثواب مرتب فرمایا ہے کہ قربانی کا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن قربانی کا خون اور گوشت اور اسی طریقے سے اس کے سارے بیکار چیزیں بھی اور کام کی چیزیں بھی قیامت کے دن لائی جائے گی اور میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ اس قربانی کے 70 حصے بڑھا کر میزان عمل میں رکھا جائے گا اور ان سب کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ محترم ناظرین، اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دنوں میں کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ مزید ایک بات یہ بھی فرمائی، جو بندہ قربانی کی وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے یا پھر اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے یا اس سے غفلت برتتا ہے یا پھر اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی قربانی کے لیے وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس وسعت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی وعید فرمائی کہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اللہ کے نبی اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ محترم ناظرین، بہت سارے مالدار اس بات میں غفلت برتتے ہیں، قربانی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں، لہٰذا اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ قربانی کا اہتمام کرے، جو صاحب نصاب ہو وہ قربانی کا اہتمام کرے۔ محترم ناظرین، قربانی سے متعلق مسائل اور احکامات ہم اگلی نشست میں ضرور ذکر کریں گے، لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اے پیارے نبی، ما ہی الاضاحی، یہ قربانی میں کیا فائدہ ہے، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے،
ماہیہ کے بارے میں اہل علم جانتے ہیں. ماں یہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سنت کا اہتمام کریں. اللہ جل شانہ کے یہاں قربانی کا گوشت مقصود نہیں ہے اور نہ اسی طریقے سے اس کا خون مقصود ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے یہاں نہ قربانی کا گوشت مقصود ہے اور نہ اسی طریقے سے اس کا خون مقصود ہے. ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ صرف اللہ کے یہاں تقوی پہنچتا ہے. اس لیے کہ قربان کہتے ہیں کہ وہ جو صدق دل سے اللہ کے خاطر قربان کی جائے یعنی عاجزی کی جائے. محترم ناظرین, ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا باطن ہوتا ہے. قربانی کا ظاہر یہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کر دیا جائے اور قربانی کا باطن یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اے میرے پروردگار میں نے جانور کو ذبح کیا ہے. جانور کو ذبح نہیں بلکہ میں نے اپنی جان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. جس طریقے سے جانور کو ذبح کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا گیا وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی. اسی طریقے سے پروردگار میں آپ کی اطاعت میں اور فرمانبرداری میں اور آپ کے احکامات کو بجا لانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں, اپنے جان کو آپ کے احکامات کے آگے جھکا رہا ہوں. یہ قربانی کا اصل مقصد ہے. اللہ فرما رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ جل شانہ کو قربانی سے کیا فائدہ ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں مقصود یہ کہ اللہ جل شانہ دلوں کی کیفیتوں کو جاننا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ لا علم ہو کر یا پھر بے خبری میں یا پھر جان بوجھ کر ایسی باتوں کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے کے بدلے میں روپیہ خرچ کیا جائے تاکہ غریب اس سے کپڑے بنائے گا, کچھ کھائے گا اور اسی طریقے سے اپنے جسم کے لیے چیزوں کو استعمال کرے گا. قربانی کا گوشت تو ان دنوں میں بہت لوگ ذبح کرتے ہیں لہٰذا ہم ذبح نہیں کریں گے. محترم ناظرین, اصل مقصد اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میرے حکم کے آگے تم ایک جانور کو ذبح کر کے اس بات کا اقرار کرو کہ میں اپنے جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں. اللہ فرما رہے لن ینال اللہ لحومها ولكن يناله التقوى منكم. تقوی پہنچتا ہے. تقوی کا مطلب جو عام طور پہ لیا جاتا ہے اللہ کا ڈر یا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری. یہاں پر اس تقوی میں اضافے کے ساتھ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں, روح کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جان کا نذرانہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جب ذبح کرتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتا ہے میری نمازیں, ان صلاتی ونسکی میرا قربانی کرنا اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے. اللہ کے حکم کے آگے میرا کچھ نہیں چلتا ہے, سب اللہ کے حکم کے آگے ہے. یہ قربانی کی روح ہے. لہذا ہر بندے کو علماء کرام نے یہ بات بتائی ہے اس صدق دل کے ساتھ قربانی کریں کہ میں آگے سے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ اللہ کے حکموں کے آگے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. میرا کچھ نہیں چلے گا, منچاہی زندگی نہیں چلے گی بلکہ خدا چاہی زندگی چلے گی. یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں. محترم ناظرین, قربانی کو اللہ جل شانہ نے یہ ہر صاحب نصاب پر ضروری قرار دیا ہے. اس کا مقصد انسان اپنے دل کے اندر تقوی محسوس کرے. محترم ناظرین, لوگ قربانی سے متعلق بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. فضول اعتراض ہے. مثال کے طور پہ کوئی اعتراض یہ کرتا ہے کہ بھائی اس دن میں اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, گویا کہ جانوروں کو اتنا ذبح کرنا گویا کہ اس نوعیت سے ذبح کرنا یہ خون بہا کر گوشت کو ضائع کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ نے
اس دن میں جانور کو ذبح کر کے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہی عبادت ہے، اس کے علاوہ چیزیں عبادت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کا خون بہا کے گویا کہ ظلم کرنا ہے، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عین انصاف ہے، اس لیے کہ ہر طاقتور چیز کمزور چیز کو استعمال کرتی ہے، دنیا کا یہ دستور ہے۔ آپ مثالیں دیکھیے، اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا اس کے کھانے والی چیزوں کو، لہٰذا یہ سب اعتراضات جو قربانی سے متعلق کیے جاتے ہیں یہ سب فضول ہے۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان سارے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا حکم اور آج کا مسئلہ یہی ہے فقہی مسائل کے پروگرام میں کہ ہر بندہ قربانی کا اہتمام کرے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب بھی ہے تو اس کا اہتمام کرے، اللہ جل شانہ اس کو اتنے بڑے ثواب سے مستفید فرمائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا۔ اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا۔ بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر۔ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر۔
کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی،